بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خواجہ آصف وفاقی وزیر دفاع بنا دیے گئے۔ اب وزیر دفاع بننے کے بعد وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ان کو ہو کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ للکار رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب ان کو تو وزیر دفاع اس بات کے باوجود بنا دیا گیا کہ ریحانہ ڈار سے ہار گئے تھے، پھر بھی ان کو وفاقی وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب انہوں نے حال ہی میں لگاتار 2 انٹرویوز دیے ہیں اور دونوں میں انہوں نے بڑی عجیب باتیں کی ہیں۔ اب انہوں نے دوسرا انٹرویو جو اس وقت ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اس وقت ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہوتے ہوئے یہ کیا کہہ رہے ہیں، جرنیلوں کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی مجھے دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا خاموش ہو جاؤ، اور کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں سیاسی آدمی ہوں اور بھگتنا ان لوگوں کو پڑے گا جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ جی میں بلاؤں گا جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو پارلیمنٹ میں بلاؤں گا، میں اس کی قرارداد لے کر آؤں گا، ان کو بلاؤں گا، یہ اچانک ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی تیزی سے ان کے حالات خراب ہو گئے؟ کیا اب نون لیگ پھر سے نظریاتی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، ووٹ کو عزت دو کی طرف جا رہی ہے؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت وہ نہیں چلا سکیں گے، اس لیے وہ کوئی سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ اب یہ پروگرام ہے فہد حسین صاحب کا ریڈ زون فائلز، اس میں خواجہ آصف وزیر دفاع، وفاقی وزیر دفاع جو باتیں کر رہے ہیں اس پر فہد حسین بھی حیران ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ وفاقی وزیر دفاع تو یہ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے جب یہ بات کی تو مجھے دھمکی دی گئی اور میں کھڑا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو کرنا ہے کر لیں، آپ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ یہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جو ان کے جملے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، اور انہوں نے جو اس سے پہلے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ اس ملک میں ہوا، ٹی ٹی پی کو لانے، معاشی تباہی اور نواز شریف کو فارغ کرنے پر پوچھنا چاہیے، جنرل ٹائٹ باجوہ، فیض اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ کو جواب دیں، میں ایوان میں طلبی کی قرارداد لے کر آؤں گا۔ اور اس پر جب کہا کہ فہد حسین صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کو دھمکی فیض حمید نے دی، اس نے کہا جی اس نے بھی، یعنی وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ فیض حمید شاید نہیں، ان کی باتوں سے لگ رہا ہے فیض حمید نہیں، دھمکی کہیں اور سے آئی ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہی نام دوبارہ لینا شروع کیے تھے جب لندن میں ہوتے ہوئے، جب لگ رہا تھا کہ جی اب وہ دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں، سارے معاملات طے ہو گئے ہیں سب کچھ، تو اس وقت بھی پھر شہباز شریف صاحب بھاگے گئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، جب بھی فیض حمید اور جنرل باجوہ کا نام پھر سے نواز شریف نے لینا شروع کر دیا تھا بڑی خاموشی کے بعد، تو اس کے بعد پھر مکمل خاموشی چھا گئی تھی، پھر حتیٰ کہ الیکشنز ہو گئے، اس میں نون لیگ کو دوبارہ زبردستی سامنے لا کر بٹھایا گیا ہے، تو تب تک خاموش رہے۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب کیوں اس طرح سے بات کرنے لگ گئے ہیں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو رہے، ان کو لگ رہا ہے حکومت چلی جائے گی، کیا چکر ہے؟ کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جی میں ان کو فیض حمید باجوہ کو پارلیمنٹ میں بلانے کی قرارداد لے کر آؤں گا، پھر کہتے ہیں جی کہ ہم کہا کہ گھر ہم بہت دفعہ گئے ہیں، یعنی یہ اب سے تیار ہونے ہیں کہ جی ہمیں گھر بھیج دیا تو بھیجنا ہے تو بھیج دو، گھر ہم بہت دفعہ گئے ہیں، گھر اور جیل کا راستہ پتہ ہے، ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ ابھی کس کو کہہ رہے ہیں؟ ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ ہم کئی دفعہ گھر گئے ہیں، ہم جانے کے تیار ہیں، ہم نے جیلیں دیکھی ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھگت چکا ہوں، میں کر لوں گا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، اوپر سے چیلنج دیا جا رہا ہے شیر افضل مروت کی طرف سے کہ حکومت میں اگر دم ہے تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو طلب کر کے دکھائے، اور خواجہ آصف صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ کے اندر جو ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آگے ایک بریفنگ بھی دی تھی، بالکل، اور اس کے حق میں بیانات جو ہے عمران خان صاحب کو بھی آئے تھے، اس پہ آپ نے بھی میں سن رہا تھا آپ نے گجرات کافی سخت سٹینس بھی لیا ہے کہ اس حوالے سے ان کو جنرل فیض کو پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے، جی میں نے یہ کہا ہے، مجھے اس کا پیغام بھی آیا ہے کہ جی تم یہ گفتگو بند کرو، جو ہے مجھے اس کا پیغام بھی آیا کہ تم یہ گفتگو بند کرو کہ بلایا جائے گا، وہ اب اس کا پیغام آیا سے لگتا ہے کہ شاید وہ فیض حمید کا نام لے رہے ہیں، لیکن جب فہد صاحب پوچھیں گے فیض حمید تو آگے سے وہ پھر اس کو جھٹک دیتے ہیں اس بات کو کہ نہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ فیض حمید نہیں کہیں اور سے آیا ہے، سنیے گا۔ اچھا مجھے اس کا پیغام بھی آیا، فیض کا پیغام آیا نہیں، جس کا بھی آیا ہے، لیکن کہ یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے تم بات کرو، جس کا بھی آیا ہے۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے وہ فیض حمید کا نام نہیں لینا چاہتے شاید سے، لیکن آگے جو اب جملہ بولیں گے اس میں بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں فیض حمید نہیں کوئی اور، کہ پارلیمنٹ میں بلایا جائے گا، وہ بلایا جائے گا، نہیں تو ہم بھی دھمکی میں اس بیان آیا۔ اچھا ہاں، تو یہ تو پھر آپ کو اب آپ کیا ریویو کریں گے اپنے اس پوزیشن کو، کیا اب آپ اپنے بیان سے پیچھے ہٹیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں دھمکی، باقاعدہ دھمکی آئی ہے تو میں سچ بول رہا ہوں، میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا، آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی اسمبلی میں آئے تھے اور انہوں نے ایڈوکیٹ کیا تھا کیس جو ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا، تو یہ کہ جی ٹی ٹی پی سے
مذاکرات کے حوالے سے، کچھ لوگوں کو واپس لانے کے حوالے سے جو ہے نا انہوں نے بریفنگ دی تھی اور یہ سب کچھ کیا تھا، جبکہ خود رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان موجود ہے، انہوں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہاں جی اب پوری حکومت جو ہے، جب یہ PDM 1 چل رہی تھی کہ جی بالکل ہم مذاکرات کو آگے لے جانا چاہتے ہیں TTP کے ساتھ اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ الزام صرف تحریک انصاف کو دیتے رہے جی انہوں نے یہ شروع کیا تھا وہ سب. لیکن اب بات کہیں اور ہے، معاملہ صرف یہی نہیں ہے، یہ ان کو بھی پتا ہے کہ جی ان کی PDM کی دور میں بھی دوبارہ مذاکرات کی بات ہوئی تھی. اب آگے دیکھیے اس سے بھی زیادہ وہ خطرناک باتیں کریں خواجہ آصف. اگر کو مجھے دھمکی، میں تو سیاستدان ہوں، مجھے 4 لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، 4 لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تم ہمارے متعلق گفتگو نہ کرو، ان لوگ وہ نہیں افورڈ کر سکیں گے. جن لوگوں نے مجھے دھمکی دی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے، تو یہ تو الٹا دھمکی دے رہے ہیں. یہ ایک ڈیفنس منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو دھمکی کون کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ اب فہد صاحب کہہ رہے ہیں جی ڈیفنس منسٹر آف پاکستان، وفاقی وزیر دفاع کو کوئی دھمکی کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو باس ہیں جناب تمام اداروں کے اس لحاظ سے، تو ان کو کون دھمکی دے سکتا ہے؟ ہم تم جو گفتگو کر رہے ہو کہ اسمبلی میں بلانا ہے اور فلانا بلانا ہے، دس از ویری شاکنگ. ویسے میں نے آپ کا پلیٹ فارم یوز کر لیا اس کے لیے. یہ تو بڑی شاکنگ ہے، حیران کن بات ہے، ناقابل یقین ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کا پلیٹ فارم یوز کر لیا، یعنی لائیو پروگرام میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر میں بتا رہا ہوں، اور وہ اس انداز سے کہ جو کرنا ہے کر لیں. کون ہوتے ہیں دھمکی دینے والے؟ ہم بلائیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے. وہ تو اس طرح سے ہے. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا لندن جانا، پھر IMF کے معاملات پر امبیرس کرنا حکومت کو کہ جی دیکھیں اور کتنی آپ مہنگائی کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کیونکہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پیٹرولیم لیوی، صرف اور صرف پیٹرولیم لیوی 100 روپے تک کرنے کا کہا جا رہا ہے. 100 روپے تک. آپ سوچئے پیٹرول کہاں جائے گا، پیٹرولیم لیوی ہی صرف 100 روپے کی کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اب IMF سے ادھر ادھر بھاگا بھی جا رہا ہے، اور IMF جو ہے اس کا بیان آیا ہے ان کی طرف سے کہ جی وہ ہم بریف کر رہے ہیں یورپ کے اور امریکہ کے جو مندوبین ہیں ان کو کہ جی جناب آپ فنڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے بینک کو پیسے آتے ہیں تو دیکھ لیں یہ معاملات چل رہے ہیں. ادھر سے جناب وفاقی وزیر خزانہ وہ بھاگے بھاگے چین کے سفیر کے پاس گئے ہیں، اور وہاں پر پریشانی الگ چل رہی ہے، یا IMF کرو یا CPEC کرو، یہ چیزیں عجیب چل رہی ہیں. پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ سینٹ میں ان کے لوگ تو ایڈجسٹ ہو نہیں رہے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کی ٹکٹ پر ان کو لایا جائے گا، تو ان کی تو چل نہیں رہی ایک بھی چیز. اور پھر وفاقی جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی ان کے نہیں ہیں، وہ بھی بات ہو رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ان کو خارجہ کا وزیر تو لگا دیا گیا، لیکن وہ سازشوں سے باز تو نہیں آئیں گے، انہوں نے اپنے بندے کو نہیں چھوڑا تھا مفتاح اسماعیل کو، تو وہ کیا کریں گے؟ تو چیزیں بڑی گڑبڑ لگ رہی ہیں. ابھی سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، ابھی جس طرح کابینہ کا معاملہ ہے اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کی تو بس میں کچھ نہیں ہے، ان کے تو کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. اور اب خواجہ آصف کی بات سن لیں. میں خود باقی میں حیران ہو گیا ہوں. مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ پہلے بھی دی ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر دی ہوئی ہے، مجھے پہلے بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، پہلے بھی دھمکی دی ہوئی ہے، انہوں نے ٹیلی فون پر دی ہوئی ہے. اور پھر کہتے ہیں روتے کیوں، کہہ رہے ہیں مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں روتے کیوں. یہ سنیے گا. دی ہوئی ہے مجھے پہلے بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، مارتے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں روتے کیوں. لیکن یہ اس طریقے سے اگر کہنا اور آپ کا ایک یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ دھمکی دو گے تو میں تو بولوں گا، یہ نہ کہو کہ جی اب تم نے دھمکی دے رہے ہیں اور خاموش بھی رہو. سٹنگ ڈیفنس منسٹر کو کسی کو ایسا کہنا اور آپ نے پھر پبلکلی اس کو ایکنالج بھی کرنا، دس از اے ویری سیریس بزنس ان آل سیریسنس فار سب کہ اٹ از سیریس بزنس. اور اس کے اوپر اٹ کانٹ بھی، مطلب آپ نے کہہ دیا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سیریس ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ بن گیا ہے. دیٹس ناٹ انف. I'm a political worker, you know. میں بہت کچھ افورڈ کر سکتا ہوں، میں نے افورڈ کیا ہے. تو بٹ دس کین بی پرسوڈ، یو نو، شیشے کے گھروں میں رہ کے لوگوں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے. نہیں جی، شیشے کے گھروں میں رہ کے لوگوں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے. یعنی ابھی اور بھی میں کچھ کر سکتا ہوں. اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ معاملات کس قدر بگڑ گئے ہیں کہ اب وزیر دفاع ہی خواجہ آصف ہی اب اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. تو چیزیں لگتا ہے کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں. اللہ حافظ.